بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے اتوار کو جب ہم آن لائن تھے تو اس وقت الیکشن نہیں ہوئے تھے اور ہم نے ووٹ کی اہمیت پر بات چیت کی تھی۔ خیر خیریت کے ساتھ انتخابات پاکستان میں ہو گئے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، اور حکومت بنانے کے لیے سیاستدانوں کا جوڑ توڑ چل رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، اور جو جیت گئے ہیں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل صحیح ہوا ہے۔ بہرحال ایک چیز قابل افسوس رہی کہ پاکستان کے انتخابات میں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد کو ہرایا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، کیونکہ پاکستان کے نظام کو درست اسلامی سمت پر چلانے کے لیے صرف علماء کرام ہی کردار ادا کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ بہرحال جو بھی حکومت بنے، ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس منتخب حکمران کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ملک و ملت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اسلام کے تحفظ اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے، اس لیے کہ پاکستان اور اسلام دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کی سربلندی میں ہی پاکستان کی سربلندی ہے، اور اس پاکستان کی مضبوطی اور حفاظت میں ہی اسلام کی مضبوطی ہے۔ قادیانی ایسے موقع پر اپنی چالیں چلتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف سیاسی پارٹیوں میں ان ہو کر اور وہاں سے اپنے مفاد کے کچھ فیصلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں یہ قادیانیوں کا وتیرہ رہا ہے، لیکن ہم قادیانیوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حکمران آئے، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، کوئی بھی ہو، تمہارے کفر پر انشاءاللہ وہ قائم رہیں گے، تمہارے دجل سے انہیں آگاہ کیا جاتا رہے گا، اور تمہاری ہر سازش کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ناکام بنایا جائے گا۔ میری تمام سیاستدانوں سے جیتنے والوں سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ درخواست ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلیوں کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، آپ پر اسلام عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ لازم ہے۔ میں جمعیت العلماء اسلام کے قومی اسمبلی میں 4 ممبران بشمول قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور کے پی کے میں 7-8 جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، اور بلوچستان میں 10 صوبائی اسمبلی کے ممبران کامیاب ہوئے ہیں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد تمام جتنے بھی قومی اسمبلی میں منتخب ہوئے ہیں ممبران، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے ٹنڈو آدم کے نوجوان جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، 2 علاء الدین جونیجو صاحب اور پارس ڈیرو صاحب، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو تحفظ ختم نبوت کا محافظ بنائے، اور آپ حضرات کو اہل علاقہ کی اچھے طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اپنے حلقوں کی تعمیر اور ترقی اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں آپ کی اللہ پاک مدد فرمائے۔ اسمبلی میں جب کبھی بھی قادیانی سازشوں کے تحت اگر کوئی اسلام دشمن، قرآن و سنت دشمن جو ہے وہ بل آئے، تو آپ کی بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس بل کا راستہ روکیں، کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے ممبر یا مسلم لیگ کے ممبر یا پی ٹی آئی کے ممبر یا کسی بھی ایم کیو ایم کے ممبر یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ممبر بعد میں ہیں، پہلے مسلمان اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پھر آپ کو اسمبلی میں غلامی جو ہے وہ نبھانی ہوگی،
اگر آپ نے اسمبلی میں حضور علیہ السلام کی غلامی نبھانے کی بجائے اپنی پارٹی کی وفاداری نبھانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے یہاں پر تو آپ کو اگر کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن مرنے کے بعد یہ سیاسی پارٹیاں اور سیاسی قیادتیں کام نہیں آئیں گی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی، اور اس کے لیے آپ حضرات پھر اپنی جواب دہی کے لیے تیار رہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے تمام ممبران قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے کہ آپ حضرات اسلام دشمن، اسلام مخالف، قادیانیوں کے مفادات کے بل اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ناموس رسالت سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بل آپ کے پاس آئے اسمبلی میں تو بحیثیت مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ختم نبوت کے محافظ ہونے کی حیثیت سے جو ہے اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کریں گے اور حق غلامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق غلامی ادا کریں گے اور امتی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں دنیاوی اور دینی خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام جو ممبران ہیں کامیاب ہونے والے، میں ان سب کو جو ہے وہ مبارکباد ایک دفعہ پیش کرتا ہوں۔ جو کامیاب ہوئے ہیں انہیں مبارکباد، اور جو ہار گئے ہیں ان کے لیے میں یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ بہرحال ایک اچھی روایت ہونی چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک اچھی روایت قائم کی کہ جو جیت گئے ان کے مقابلے میں ان کو مبارکباد دی۔ کے پی کی میں بھی کوئی ایک خاتون ان کے مقابلے میں دوسری خاتون جیت گئی تو وہ گلدستہ لے کر ان کے پاس پہنچی مبارکباد دینے کے لیے۔ اچھی روایات ہمیں قائم کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں پر انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے عدلیہ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے اگر واقعتاً دھاندلی ہوئی ہے، اور جیسا کہ مختلف سوشل میڈیا پر ویڈیوز دکھائے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ فارم 45 جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ جو فارم 45 کے اندر درج ہے، جتنی کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، بات ہی ختم، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جھگڑنے اور اس حالات کو خراب کرنے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کردار ہوگا اور اس کی ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگی۔ اس لیے ملک کے امن و سلامتی اور ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام دھاندلیوں کو جو الزامات ہیں ان کو صاف کیا جائے، اور جو حقدار ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں ان کے کامیابی کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسلام دشمن قوتوں بالخصوص قادیانیوں کی سازشوں سے، ناپاک سازشوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، تا قیامت اس ملک کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ دیر سے ہو